الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج بیٹا ہم لوگوں نے مجسم باللہ کے دور کے آبجیکٹیوز لکھنے ہیں۔ مجسم، واسق اور متوکل کے عہد کو میں نے آپ کو پڑھایا۔ اب ان تینوں خلفاء کے آبجیکٹیو لکھیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ منڈے والے دن آپ کا اورل ٹیسٹ ہے۔ منڈے کو میں آپ کا گروپ چیٹنگ جو ہے 9 بجے کھول دوں گی، اور 9 سے 10 کے درمیان جو ہے آپ بچے جو ہیں جو پریزنٹ ہوں گے مجھے پریزنٹ بتائیں گے، میں ان سے اورل ٹیسٹ لوں گی مامون الرشید کے دور کا۔ جو میں نے آبجیکٹیو لکھوائے وہ یاد کریں آپ لوگ، اور آج کے جو آبجیکٹیو ہیں یہ آپ لکھ لیں۔ منڈے کو یہ شیئر کر دیجیے گا میرے ساتھ جب میں گروپ کی چیٹنگ اوپن کروں گی مجسم کے دور کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، مجسم کا دور میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اسی میں سے آبجیکٹیو آپ کے بنائے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے کہ مجسم کس کے بعد خلیفہ بنا؟ تو مجسم جو ہے وہ مامون رشید کے بعد خلیفہ بنا، اس کا بھائی تھا۔ مجسم کی سیرت کے 2 پہلو لکھیں۔ تو ظاہرہ سیرت و کردار کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک تو سپاہیانہ صلاحیتیں تھیں، ایک اچھا منتظم تھا، تعمیرات وغیرہ اس کے دور میں ہوئیں، وہ ایک پیدائشی سپاہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، مذہبی لحاظ سے بہت متعصب اس نے پالیسیاں بنائیں۔ تو یہ اس کی سیرت کے پہلو ہیں جو آپ کو آسان لگیں، سمجھ آئیں، وہ لکھ لیں۔ مجسم کے دور کے 2 اہم واقعات، تو ظاہر ہے اس کے رومیوں کے دارالخلافہ، رومی خلیفہ جو تھا حکمران، اس کے جائے پیدائش پہ حملہ ہے، باب خرمی کی بغاوت کا خاتمہ ہے، اسی طرح مختلف فتوحات ہیں اس کے دور میں۔ تو وہ واقعات میں آپ ترک غلبہ بھی لکھ سکتے ہیں، سامرا کی تعمیر بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی واقعات ہیں نا۔ سامرا کا شہر کس عباسی خلیفہ نے تعمیر کیا؟ تو ابھی تو آسان ہے، ظاہر مجسم کا عہد پڑھ رہے ہیں کہ مجسم نے تعمیر کیا۔ سامرا کا شہر کتنے عرصے تک بنو عباس کا دارالخلافہ رہا؟ تو سامرا تقریباً 60 سال تک بغداد کے بجائے سامرا جو تھا وہ عباسیوں کا دارالخلافہ رہا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ مجسم نے سامرا کا شہر کیوں آباد کیا؟ کیونکہ مجسم نے جب ترکوں کو اپنی فوج میں شامل کیا اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو اہل بغداد جو تھے وہ ترک فوجوں کے سے تنگ پڑ گئے، اور ان کی شکایات پر مجسم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ترک فوجوں کے لیے الگ سے شہر بسائے گا، اور اس طرح اس نے بغداد سے نکل کے سامرا کا شہر آباد کیا۔ مجسم کی ترک پالیسی سب سے امپورٹنٹ ہے، اسی سے کوسچن آتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو مجسم کی ترک پالیسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں پہ موجود ہے کہ مجسم جو ہے وہ ایرانیوں اور عربوں کی غلبے کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی قوت، نئی قوم کو، ترکوں کو لے کے آیا۔ یہ ترک وسط ایشیا اور افریقہ سے لائے گئے اور بڑی تعداد میں بھرتی کیے گئے، ان کو اعلیٰ عہدے دیے، ان کو اعزازات سے نوازا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ترک جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، یہ بادشاہ گر بن گئے، اور خلفاء کے لیے خلفاء کو اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا لیا، ٹھیک ہے؟ شروع میں مجسم کی اس ترک پالیسی کی وجہ سے بڑے فائدے بھی ہوئے، فتوحات ہوئی، رومیوں کے خلاف کامیابیاں ملی، لیکن آنے والے دور میں ترکوں کو قابو کرنا عباسی خلفاء کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ مجسم نے ترکوں کو فوج میں کیوں بھرتی کیا؟ کیونکہ مجسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ایرانی اور عرب جو عناصر تھے فوج کے اندر اور دربار میں، ان کی آپس میں اختلافات اور چپکلشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امین کی شکست اور مامون کی فتح کی وجہ سے ایرانی حد سے زیادہ چھا گئے اور عرب عناصر ناخوش تھے اور بغاوتیں کر رہے تھے۔ تو ایرانیوں کا اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے مجسم نے جو ہے نا وہ ترکوں کو فوج میں لے کے آیا۔ مجسم کی ترک پالیسی کس طرح بنو عباس کے زوال کا سبب بنی؟ تو مجسم جب ترکوں کو اتنی بڑی تعداد میں لے کے آئے، ایک تو یہ ترک جو تھے وہ تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، انہوں نے مجسم نے سامرا شہر آباد کیا اور وہاں پہ شاہی محلات وغیرہ منتقل کیے، تو خلفاء مکمل طور پہ ترکوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ دوسرا پھر ترک جو ہیں ان کو طاقت و اختیار ملا، تو بادشاہ گر بن گئے، اور عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں میں نا کٹ پتلی بن گئے۔ اس طرح یہ عباسیوں کے زوال کا سبب بن گئے۔ مجسم کے دور کے ترک سالاروں کے نام افشیں حیدر ہے، ایتاق ہے، اشناس ہے، ٹھیک ہے؟ افشیں حیدر کون تھا؟ افشیں حیدر مجسم کے دور کا ایک ترک سالار تھا، اس کا باپ افروشنا کا حکمران تھا، اور اس نے وہاں پر نا اس کے باپ جو تھا نا اس نے اسلام قبول کیا تھا مامون کے عہد میں، لیکن مجسم کے دور میں اس کو عروج ملا افشیں حیدر کو، بابو خرمی کے خلاف مہم میں کامیابیاں حاصل کیں، اور اس کے مجسم نے اس کو اپنے دربار میں اعلیٰ مقام دیا۔ تعارف میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں مجسم نے اس کو قتل کروا دیا۔ مجسم کے دور میں کیا کارنامے افشیں حیدر نے انجام دیے؟ تو افشیں حیدر جو ہے بابو خرمی کے خلاف کامیابیاں جو اس کی بغاوت سے ختم کرنا، اور ایشیا کوچک میں رومیوں کے خلاف کامیابیاں جو ہیں اس کے کارنامے ہیں۔ مجسم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ
وہ جو ہے مختلف سازشوں میں انوالو ہو گیا تھا۔ اس نے خراسان کے حکمران عبداللہ بن طاہر کے خلاف وہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکسایا اور بغاوتیں کروائیں۔ اس کے علاوہ افشیں حیدر جو تھا اس نے دینی طور پہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی افواہ تھی کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے افشیں حیدر نے، اور خلیفہ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ اس طرح پھر معتصم جو ہے اس نے افشیں حیدر کو نا راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس طرح یہ بھی تھا بابو خرمی کے خلاف بغاوت میں اس کو جو ہے اس نے مال غنیمت میں بھی خود بہت کی تھی۔ معتصم کی مذہبی پالیسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو معتصم مامون الرشید کی طرح معتزلہ کا بہت بڑا سرپرست تھا، اگرچہ اس کو اس طرح دینی علم نہیں تھا، نہ ہی اس نے علوم و فنون میں دلچسپی تھی، لیکن معتصم نے معتزلہ کی بھرپور سرپرستی کی۔ معتصم کو دور عروج کا آخری اور دور زوال کا پہلا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو معتصم کے دور میں کامیابیاں، کامرانیاں اور رومیوں خلاف فتوحات بھی ملتی ہیں، بڑی ترک فوج کھڑی کی اس نے، اچھا منتظم بھی تھا، لیکن تو اس طرح ظاہر ہے وہ دور عروج کا حکمران تھا، لیکن اس نے اپنی پالیسیوں سے نا بنو عباس کو کمزور کیا اور ان کی زوال کی بنیادیں رکھ دی، جیسے ترکوں کو لے کے آیا، اور مذہبی تعصب کی اس کی جو پالیسیاں تھیں نا، اس وجہ سے اس کو دور عروج کا پہلا، آخری اور دور زوال کا پہلا حکمران بولتے ہیں۔ کہ عباسی خلیفہ نے کیسر روم کی جائے پیدائش اموریہ پہ حملے کی قسم کھائی تھی، تو ظاہر ہے معتصم کا یہ دور کا واقعہ ہے۔ کیوں اس نے کیا تھا حملہ؟ کیونکہ رومیوں نے زبترا شہر کو تباہ کیا تھا۔ جب وہاں کے مسلمانوں نے دہائی دی تو معتصم کی غیرت جاگی، زبترا اس کی جائے پیدائش بھی تھا، تو اس لیے اس نے قسم کھائی کہ وہ کیسر روم کی جائے پیدائش اموریہ کو تباہ کرے گا۔ معتصم کا دور کتنے عرصے کا ہے؟ تو وہ آپ معتصم کی عہد کی ویسے بھی ڈیٹس آپ یاد کر لیں کہ معتصم جو ہے مامون کے مرنے کے بعد 833 عیسوی میں خلیفہ بنا، اور 833 سے لے کے، ایک منٹ مجھے خود دیکھنے دیں، اب یہ ڈیٹ مجھے بھی یاد نہیں ہے معتصم کے عہد کی، جسٹ اے منٹ بیٹا، 833 سے لے کے معتصم 42 تک دور تقریباً 9 سال کا بنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے معتصم نے لگوائے تھے، اور کیوں لگوائے تھے؟ کیونکہ وہ معتزلہ عقائد کے رد کر رہے تھے، ان کو غلط کہہ رہے تھے، اور سر دربار انہوں نے نا اس کا اعتراف نہیں کیا، اور مامون بھی وصیت کر گیا تھا کہ ان سے سختی کی جائے۔ معتصم کا دور کے دو وزراء کے نام، تو اس میں ابن زیاد آتا ہے، معتصم کے دور کا ایک مشہور وزیر تھا۔ اس کے علاوہ جو معتصم کا فضل بن مروان تھا، احمد بن عمار تھا، محمد بن عبد الملک الزیاد، جس کو ابن زیاد کہتے ہیں نا۔ اشناس کون تھا معتصم کے عہد کا؟ یہ بھی ترک سپہ سالار تھا، اور اس کو غلام کے طور پہ خرید کے لایا گیا تھا۔ موریہ کی جنگ میں اس نے رومیوں کے خلاف بہادری دکھائی، تو معتصم نے اس کو جو ہے نا اعلیٰ عہدے دیے، اور معتصم کے دور میں اس کے اختیارات بڑھے، اور بعد میں جب واسق باللہ کا دور آیا تو اشناس جو تھا وہ نائب السلطنت بنا، اور تمام تر اختیارات اس کے پاس آ گئے نا۔ اس کا تعارف پڑھ لیں۔ ایتاخ، اسی طرح ایتاخ کا بھی لکھا ہوا ہے، تو غلام تھا، اور بعد میں معتصم نے اس کو جو ہے ترقی دی، اور معتصم کے اور واسق کے دور میں نا کئی صوبوں کا گورنر رہا اور اختیارات کا مالک رہا، لیکن بعد میں ایتاخ کو متوکل نے قتل کروا دیا تھا۔ سامرا کا مطلب کیا ہے؟ سامرا کا مطلب سامن را کے لفظ سے نکلا، اس کا مطلب جس نے دیکھا خوش ہو گیا، تو یہ معتصم کے دور کا دارالخلافہ تھا، جس کا نام معتصم نے رکھا تھا۔ یہ بیسٹ پاسبل کوسچن ہے، معتصم کے دور سے اور کوسچن بھی بنتے ہیں، لیکن اتنے کافی ہیں۔ آپ ان کوسچنس کو لکھیں، اور ان کے آنسرز اب میں منڈے کو چیک کروں گی۔ جب میں منڈے کو آپ لوگوں کو چیٹنگ اوپن کروں گی، آپ لوگ مجھے یہ کوسچنس بھی چیک کروائیے گا، اور منڈے کو 9 سے 10 آپ لوگوں کو اورل ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ اپیئر ہو کے نا اپنا مامون کے دور کا یاد کر کے مجھے سنائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر آپ اس کو پڑھ لیں اور کوسچنس کو کر لیں۔